میں شیخ نظام الدین اور آپ سن رہے ہیں قرآن کا اسلام. ناظرین، آپ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کچھ بھی ہوں، میرا کسی مسلک کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سب میرے بھائی ہیں اور میں صرف مسلم ہوں. آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ جنہیں آپ علماء دین سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ علماء دین نہیں، علماء فرقہ ہیں، علماء مسلک ہیں، علماء گروہ ہیں. لہٰذا وہ آپ کی رہنمائی کبھی کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور تاریخ میں بھی انہوں نے کبھی آپ کی رہنمائی نہیں کی. اور ان کی رہنمائی میں صرف مسلمانوں کو لڑانے بھڑانے کے علاوہ انہوں نے اور کوئی رہنمائی نہیں کی. اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت مسلک میں اضافہ، فرقوں میں اضافہ اور اماموں میں اضافہ، یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو تاریخ میں یہ مل جائے گا کہ 570 سال تک کعبہ میں 4 مسلح چاروں مسلک کے بچھائے رہے. جب شاہ سعود آئے اور ڈنڈا پھیرا تب جا کے وہ ایک مسلح بنا وہ. اور یہ آپ کو متحد ہونے کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے رسی کو پکڑاتے ہیں، جبکہ یہ خود ان کے ہاتھ میں اللہ کی رسی نہیں ہے. پھر آپ آگے بڑھ کے دیکھیں، آپ موجودہ یعنی چاہے ہندوستان کی آزادی کی بات ہو، اس میں جو ان کی رہنمائی ہوئی اس کا خمیازہ آج تک مسلمان بھگت رہے ہیں، ہم اور آپ سبھی لوگ. پھر اس کے بعد میں دیکھیے، آپ تاریخ سے کبھی کچھ نہیں سیکھتے ہیں. آپ شعبان القیس کو دیکھ لیجیے. آپ اس کے بعد کیا ہوا، پورا ہنگامہ مچایا انہوں نے، پورے ملک میں بغد آسمان اٹھا لیا تھا سر پہ، اور اس کو گویا سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کروایا، اور یہ سمجھے کہ بڑا ہم نے تیر مارا. لیکن اسی کے ساتھ اس کے نتیجے میں بابری مسجد کا تالا کھلوایا، جبکہ اس سے پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. پھر مسلمانوں کو اس میں جھونک دیا. اب پھر یہ شروع ہوا اور چلتا رہا. کیسے دن دیکھے مسلمانوں نے. اور پھر اس کے بعد 92 میں اس کا اختتام ہو گیا. تب جا کے تسلی ہوئی انہیں، تب مانے یہ. پھر یہ اصل میں یہ تھوڑے نقصان پہ راضی نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ آپ کو پوری طرح سے ڈبو نہ دیں. اور اس میں سب مل کے کرتے ہیں یہ کام. ویسے اپنا بچاؤ یہ الگ الگ رہ کے کرتے ہیں اپنے فرقے میں، لیکن مسلمانوں کو ڈبونا ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ مل کے ڈبوتے ہیں مسلمانوں کو. پھر اس کے بعد کیا ہوا، مسلم پرس اللہ کا مسئلہ. پھر اس کے بعد میں کیا، حقوق نسواں کا مسئلہ. پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، وقف بورڈ. آپ نے دیکھا وقف کی زمین سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے آج تک؟ کسی کو فائدہ پہنچاتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو؟ یہ عیش کر رہے تھے، یہی لوگ بیچ رہے تھے، کھا رہے تھے، عیش کر رہے تھے. لیکن جب یہ خطرے میں آئے تو سب متحد ہو گئے اور مسلمانوں کو متحد ہونے کی دعوت دینے لگے اور آپ کو استعمال کیا. اگر یہ ٹھیک بھی ہو جائے دوبارہ تو کیا یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ ملت کی رہنمائی نہیں کر سکتے. یہ فرقے کا حامی اور مسلک کا حامی جس کا دین قرآن نہ ہو، وہ کبھی آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا ہے. اب دیکھ لیجیے آپ اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد 3 طلاق کا مسئلہ. اب دیکھیے اب کیا کیا انہوں نے، کیسے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا، جبکہ یہ اس کا تعلق قرآن سے تھا ہی نہیں. لیکن آپ کو جھونک دیا، جھونکے رکھا، آپ کو آپ کا استعمال کیا. پھر اس کے بعد ابھی آپ ایک نیا پھنڈا، ایک نیا حربہ استعمال کیا گیا، آئی لو محمد. آپ اندازہ لگائیے کہاں سے لاتے ہیں یہ کیسے شوسے چھوڑتے ہیں یہ مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، مسلمانوں کو ایموشنل بنانے کے لیے، جذباتی بنانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انکاؤنٹر، گولیاں کھاتے ہیں مسلمان، لاٹھیاں کھاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، مقدمہ بھگتتے ہیں، اور یہ اپنے گھروں میں عیش کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، آپ کہاں آپ اندازہ لگائیے آئلہ محمد کا کیا جواز ہے. یہ کون سا اسلامی طریقہ ہے؟ کہاں لکھا ہے محبت رسول میں تم اس کا نعرے لگاؤ اور جلوس نکالو؟ یہ حماقت بھرا کام. اس سے مخالف کو ایک ہتھیار دے دیا. اچھا خاصا ملک میں لوک تنتر کے لیے ایک ماحول بن رہا تھا، اس کو روک کر ایک نیا راستہ دے دیا، نیا محاذ کھول دیا اپنے مخالفین کے لیے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ لوگ بھی ہیں. آنکھیں کھولیے، قرآن پڑھیے، اسلام قرآن میں ہے.
مولوی کے بھاشن میں نہیں ہے.